بعض روایات میں آتا ہے کہ جب امام مسلم بن عقیل کو ہانی ابن عروہ کے گھر سے ابن زیاد کے سپاہیوں نے گرفتار کر لیا تو ساتھ ہی امام مسلم بن عقیل کے دو بیٹوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا اور ان کو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پیش کیا گیا تھا، اور عبید اللہ ابن زیاد بدبخت نے ان دونوں کمسن بھائیوں کو زندان خانے میں ڈال دیا تھا۔ محترم ساتھیوں، امام طبری رحمۃ اللہ اس ضمن میں لکھتے ہیں کہ یہ دونوں بھائی زندان خانے میں روزے سے رہا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ زندان خانے میں موجود غلام جو ان کو کھانا فراہم کرتا تھا، اس نے ایک دن ان دونوں بھائیوں سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور تم لوگوں کو اتنی چھوٹی عمر میں ہی قید خانے میں کیوں ڈال دیا گیا ہے؟ تو ان دونوں بھائیوں نے اپنی ساری داستان اس غلام کو بتائی جو خود عبید اللہ ابن زیاد کے مظالم سے بے پناہ تنگ تھا۔ اس نے کہا کہ تم لوگ تو خاندان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہو، مجھ سے یہ بھول کیسے ہو گئی کہ میں تم لوگوں سے اتنے دنوں سے یہ پوچھ نہ سکا کہ تم کون ہو اور تم لوگوں کو یہاں سے آزاد کیوں نہ کروا سکا؟ چنانچہ یہ کہہ کر اس غلام نے ان دونوں بھائیوں کو آزاد کر دیا۔ یہ دونوں بھائی زندان خانے کی قید سے آزاد تو ہو گئے، لیکن پھر کس کس مصیبت میں پھنسے اور اس مصیبت سے نکلے یا نہیں؟ محترم ساتھیوں، یہ جاننے کے لیے آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ساتھیوں، اگر آپ کو کوئی دوسرے شہر میں اپنے گھر پر بلائے اور آپ مہمان بن کر اس کے گھر پر چلے جائیں اور وہ آپ کی خوب خاطر مدارت کرے، مہمان نوازی اور خدمت مدارت کرے، لیکن اچانک سے حالات ایسے بدل جائیں کہ آپ کا میزبان ہی آپ کی جان کا دشمن بن جائے، نہ صرف آپ کو قید کر لے، ظلم و ستم کا نشانہ بنائے، بلکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے معصوم بچوں کی جان کا بھی دشمن ہو جائے۔ یہ سارے ظلم و ستم کوفہ میں امام مسلم بن عقیل اور ان کے دو کمسن بچوں پر ڈھائے گئے۔ امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت اور ان کی معصوم بچوں کی دلدوز شہادت کربلا کے دردناک واقعات سے کسی طور پر بھی کم نہیں تھی۔ کربلا کے میدان میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے دو معصوم بچوں پر ہونے والے ظلم و ستم سے پہلے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے بھائی امام مسلم بن عقیل اور ان کے دو بیٹوں کو بھی کوفے میں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا تھا۔ محترم ساتھیوں، اس واقعے کی تفصیل کو تاریخی کتابوں میں جیسا کہ تاریخ طبری، امالی صدوق اور مقتل الحسین خوارزمی میں مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ شیخ الصدوق انہیں مسلم بن عقیل کی اولاد ہی مانتے ہیں، خوارزمی انہیں جعفر طیار، جبکہ طبری اور بلازری انہیں عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند قرار دیتے ہیں۔ محترم ساتھیوں، ابن سعد بھی انہیں عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے قرار دیتے ہیں اور عبداللہ ابن قتبہ کو ان کا قاتل قرار دیتے ہیں۔ محدث قمی شیخ صدوق کی بات نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ان دونوں نوجوانوں کا مذکورہ طریقے سے شہادت کے درجے پر فائز ہونا میرے نزدیک بعید ہے، لیکن میں شیخ صدوق کی نقل پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو ذکر کر رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ طفلان مسلم بن عقیل حضرت مسلم بن عقیل کے دو فرزند محمد اور ابراہیم کو کہا جاتا ہے، جو واقعہ کربلا میں امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت کے بعد کوفہ میں قید کر لیے گئے۔ کچھ مدت جیل میں رہنے کے بعد یہ جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، لیکن عبید اللہ ابن زیاد کے ہی کسی بدبخت سپاہی کے ہاتھوں سے بے دردی سے شہید کر دیے گئے۔ امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت کے بعد مسلم بن عقیل کے دونوں فرزند محمد اور ابراہیم بھی اسیر ہوئے اور عبید اللہ ابن زیاد کے حکم پر انہیں بھی کوفہ میں کسی جیل میں بند کر دیا گیا۔ محترم ساتھیوں، بتایا جاتا ہے کہ یہ دونوں نوجوان 2 سال تک کوفہ کے زندان خانوں میں قید رہے۔ اس کے بعد مشکور نام زندان بان جو اہل بیت کا دوست دار تھا، اس کی مدد سے رات کو زندان خانے سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ امام مسلم بن عقیل اپنے ان 2 کمسن بیٹوں کو اپنے ساتھ لے کر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے حکم سے کوفہ پہنچے، اور آپ نے کوفہ آ کر جب کوفیوں کے جذبات دیکھے تو آپ سمجھ گئے کہ کوفی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دل و جان سے ہیں اور یہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا مرتے دم تک ساتھ بھی دیں گے۔ لیکن دلوں کے حال تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ جب یزید بدبخت کو امام مسلم بن عقیل کی کوفہ میں پذیرائی اور امام حسین علیہ السلام کی بیعت کے بارے میں پتہ چلا تو یزید بدبخت نے امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کو ملنے والی اس پذیرائی کے پیچھے
کار فرما وجوہات کا پتہ لگایا تو اس کو پتہ چلا کہ اس کا گورنر کوفہ نعمان بن بشیر جو کہ صحابی رسول ہیں اور وہ امام مسلم بن عقیل اور امام حسین علیہ السلام کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، ان کے تعاون اور مدد سے ہی امام مسلم بن عقیل کو پذیرائی مل رہی ہے۔ چنانچہ یزید بدبخت نے فوراً سے نعمان بن بشیر کو معزول کیا اور عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا۔ عبید اللہ ابن زیاد چونکہ نہایت سخت اور ظالم سفاک شخص تھا، اس بدبخت نے کوفہ آتے ہی سب سے پہلے امام مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا اور امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کی بیعت کرنے والے کوفیوں کو سخت سزائیں دیں اور ان میں سے کئی لوگوں کو زندان خانوں میں بھی ڈال دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے زندان خانے میں ان لوگوں کو ڈالا تھا جن سے اس کو خوف تھا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کا میدان کربلا میں جنگ میں بھی ساتھ دے سکتے ہیں، جن میں مختار ثقفی اور سلمان بن سرد خزائی کا نام بھی آتا ہے۔ امام مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے اپنی فوجیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجی تو امام مسلم ہانی ابن عروہ کے گھر پر پناہ گزین ہوئے۔ وہ بھی صحابی رسول تھے اور ان کی عمر اس وقت 90 سال سے بھی زیادہ تھی۔ ان پر ظلم و ستم کیے گئے کہ اپنے مہمان سفیر حسین امام مسلم بن عقیل کو ہمارے حوالے کیا جائے، لیکن انہوں نے اپنے مہمان کو ان بدبختوں کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا گیا تو ہانی ابن عروہ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور بعد میں بے دردی کے ساتھ ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اب امام مسلم ہانی ابن عروہ کے گھر سے باہر تشریف لائے اور یزیدی بدبختوں سے لڑنے لگے۔ آپ نے ہانی ابن عروہ کے گھر سے باہر نکلنے سے پہلے اپنے دونوں کمسن بچوں کو وہاں سے ایک گمنام منزل کی جانب روانہ کر دیا اور ان کو وصیت کی کہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا اور کبھی بھی ایک دوسرے کا ساتھ مت چھوڑنا، اور خود یزیدیوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے اور بالآخر ان کی گرفتاری عمل میں آئی اور ان کو گرفتار کر کے عبید اللہ ابن زیاد بدبخت کے سامنے پیش کیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ مسلم بن عقیل کو قصر کی چھت سے لے جا کر نیچے گرا دیا جائے۔ چنانچہ امام مسلم بن عقیل علیہ السلام نے کہا، میری چند وصیتیں ہیں کہ میری لاش کے تقدس کو پامال نہ کیا جائے اور میرے ذمے کچھ قرض ہے، وہ میری تلوار، میری ذرہ اور میرے لباس کو بیچ کر ادا کر دیا جائے۔ امام مسلم بن عقیل کو قصر کی چھت سے لے جا کر نیچے گرا دیا گیا، جس کے نتیجے میں امام مسلم بن عقیل جام شہادت نوش فرما گئے۔ امام مسلم بن عقیل کے دونوں بیٹے ابراہیم اور محمد چھپتے چھپاتے ایک گھر کی دہلیز پر پہنچے۔ وہاں ایک عورت ملی، اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ ہم خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم و چراغ ہیں۔ ہمارے بابا جو کہ امام حسین علیہ السلام کے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی ہیں، ان کو عبید اللہ ابن زیاد نے قتل کروا دیا ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ یہ عورت خاندان اہل بیت سے محبت اور عقیدت رکھنے والی تھی، خدا خوفی رکھنے والی تھی، متقی پرہیزگار اور نیک پارسا عورت تھی۔ چنانچہ اس نے ان دونوں بچوں کو اپنی اولاد کی طرح رکھا، ان کو پناہ دے دی اور دن کے وقت ان کو کھانا کھلاتی اور رات کے پہر ان کو چھپا دیتی تھی۔ اس عورت کا شوہر بھی عبید اللہ ابن زیاد کی فوج میں ملازم تھا۔ اس نے گھر آ کر اپنی بیوی کو بتایا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کے 2 بیٹوں کو گرفتار کر کے ان کو قتل کر کے ان کے سر اس کے پاس پیش کرنے پر بہت بڑا انعام رکھا ہوا ہے، اور میں انہی دونوں بچوں کی تلاش میں سرگردہ ہوں۔ آج تو قسمت ہی خراب ہے، آج وہ بچے میرے ہاتھ نہیں لگے، اگر کہیں لگ جاتے تو میں آج مالا مال ہو جاتا۔ اس کی بیوی نے اس کو شرم دلائی اور کہا کہ تم آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بنے پھرتے ہو۔ تو وہ بدبخت کہنے لگا کہ تو چپ رہ، تجھے نہیں پتا یہ مال و دولت اور انعام و اکرام سے ہی تو زندگی بسر ہوتی ہے۔ رات کا پہر ہوا تو یہ دونوں بھائی اپنے بابا اور اپنے گھر کو یاد کر کے رونے لگے۔ ان کی سسکیاں بلند ہوئیں تو اس عورت کا شوہر جاگ اٹھا۔ اس بدبخت نے ان دونوں بھائیوں کو پکڑا اور کہنے لگا، آج تو میں مالا مال ہو جاؤں گا، میں تم دونوں کو قتل کر کے تمہارے سر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کروں گا، تو وہ مجھے انعام و اکرام سے نوازے گا، تو مجھے دولت سے اور مال سے نوازے گا۔ پھر یہ بدبخت ان دونوں بھائیوں کو نہر فرات کے کنارے لے گیا اور ان دونوں بھائیوں کے سر قلم کیے اور ان کی لاشوں کو دریائے فرات میں پھینک دیا اور ان کے سر لے جا کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیے۔ کیونکہ ابن زیاد نے ان دونوں بھائیوں کے سر لانے پر انعام و اکرام کا اعلان کر رکھا تھا۔ محترم ساتھیوں، جب ان دونوں بھائیوں کے سر لے کر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس یہ پہنچا تو عبید اللہ ابن زیاد نے اس سے پوچھا کہ یہ دونوں بچے تیرے ہاتھ کہاں سے لگے؟ تو وہ بدبخت کہنے لگا کہ میری بیوی نے ان کو اپنے گھر میں پناہ دی ہوئی تھی۔ عبید اللہ ابن زیاد بھڑک اٹھا اور کہنے لگا کہ تم میری فوج کے سپاہی ہو اور
میری فوج کے سپاہی ہو کر اپنے گھر میں ان بچوں کو پناہ دیتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے پناہ نہیں دی، میری بیوی نے ان دونوں بچوں کو پناہ دی ہوئی تھی۔ تو عبید اللہ ابن زیاد کہنے لگا کہ تیری بیوی کے ذریعے تیرے گھر میں ان بچوں کو میرے دشمن کے بچوں کو پناہ ملی ہوئی تھی، جن کو میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا اور تجھے خبر نہ ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد نے غصے میں آ کر اس بدبخت کو بھی قتل کروا دیا تھا، اور پھر اس کی بیوی جو کہ نہایت نیک، متقی اور پرہیزگار عورت تھی، اس کو اپنے دربار میں بلایا اور اس کو رسوا کیا اور اس کو بے آبرو کرنے کی بھی ناپاک کوشش کی، اور اس نیک اور پارسا عورت کو بھی عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنا کر صرف اس لیے شہید کروا دیا کہ وہ محب اہل بیت تھی اور اس نے امام مسلم کے بچوں کو پناہ دی تھی۔ محترم ساتھیو، یہ وہی وقت تھا جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام بھی مکہ مکرمہ کی جانب اپنا سفر شروع کر چکے تھے، لیکن جب امام حسین علیہ السلام کوفہ پہنچنے سے چند کوس دور ہی تھے تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو مسلم بن عقیل اور ان کے 2 بچوں کی شہادت کی خبر ملی۔ تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے امام مسلم بن عقیل کی زوجہ اور ان کے باقی بچوں کو اس اندوناک شہادت کی اطلاع دی۔ تو امام مسلم بن عقیل کی بیوی نے آسمان کی جانب سر اٹھایا اور کہنے لگی، اے پروردگار، ہم تیری آزمائش پر اور تیری رضا پر راضی ہیں، اے پروردگار تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ محترم ساتھیوں، کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ یا حسین، یا حسین۔